نے بڑا اہم نقطہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں جونیئر جج جو فارغ ہوئے تھے بالکل وہ پٹیشن کے تحت بالکل ایک پٹیشن تو پھر یہاں بھی آئی ہوئی ہے نا جونیئر جج کا، اللہ بخشے سیٹھ وقار صاحب کی پٹیشن تھی، غالباً پاکستان بار کونسل کی بھی پٹیشن ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قاضی صاحب کے آنے کے بعد کچھ دیکھیں ہو سکتا ہے۔ بالکل ابھی آپ دیکھیں نا سیٹھ وقار صاحب واز دی موسٹ کمپیٹنٹ جج، ایسے ہی ہے، اور وہ سینئرٹی پہ بھی تھے جی بالکل، اور ظاہر ہے ہمارے پاکستان بار اور جو پشاور بار کے دوستوں نے بلکہ پاکستان بار میں بھی احمد خان صاحب اس کے کونسل تھے کہ ان کو سپریم کورٹ لایا جائے۔ اب آپ ان کی بارے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ایک ججمنٹ دی پرویز مشرف کے خلاف جو کہ قومی مجرم تھا، صحیح بات، اور بڑی ہسٹوریکل ججمنٹ دی پاکستان میں پہلی دفعہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف، اس پر اگر کچھ بھی عمل ہو جاتا تو پھر کبھی رجیم چینج بھی نہ ہوتا۔ آج جو آپ رو پٹ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہوا ہے تو پھر وہ آپ عمل درآمد کرا لیتے تو کوئی جنرل پھر جرت بھی نہ کرتا، لیکن آپ نے عمل درآمد نہیں ہونے دیا، اس کو بھگا دیا گیا ملک سے۔ پریس کانفرنس، اور اس کے بعد حکومت نے کیا کیا، یہی فروغ نسیم صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ یہ شخص مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے اور اس کو جج ہی نہیں رہنا چاہیے اور ہم ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے۔ بالکل ایسے، مگر یاد رکھیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ بالکل ہوا یہ کہ کلبھوشن یادیو کا کیس انڈین گورنمنٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گئی، صحیح بات، وہاں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انڈیا نے یہ پلی کیا کہ پاکستان کے اندر کوئی عدالتیں آزاد نہیں ہیں اور ملٹری کورٹیں آنکھیں بند کر کے سزائیں سناتی ہیں، صحیح بات، اور کلبھوشن یادو کو آنکھیں بند کر کے سزا سنا دی گئی، ہمیں کونسل بھی نہیں دیا گیا۔ حالانکہ یہ پوائنٹ ان کا غلط تھا۔ جب کلبھوشن یادو پکڑا گیا تو قانون یہ ہے کہ کوئی بھی آرمی افسر اگر دشمن ملک میں پکڑا جائے وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز کرے کہ میں افسر ہوں یا میں سپاہی ہوں، اس کو اسی وقت جنگی قیدی کا سٹیٹس مل جائے گا جنیوا کنونشن کے تحت۔ یہ جو مصروف پکڑے گئے تو اس نے کہا جی میں تو بزنس مین ہوں، میں تو تاجر ہوں۔ بالکل ایسی پاکستان نے انڈیا کو اطلاع دی کہ آپ کا ایک بندہ اس نام کا پکڑا گیا، جی اس کے نام کا پاسپورٹ بھی جیلی نام کا تھا، انڈین نے کہا ہمارا ہے ہی نہیں جی، ہمارا تعلق نہیں۔ پھر پاکستان گورنمنٹ نے فردر انویسٹیگیشن کے بعد انہیں کہا کہ وہ آپ کا نیوی کا افسر ہے، انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ صحیح بات، پھر میرا انٹرویو ایک انڈین ٹی وی نے ریکارڈ کیا اس کے اوپر، انہوں نے کہا جی آپ نے بتایا، میں کہا جی ہم نے 3 دفعہ آپ کو بتایا، صحیح بات، 3 دفعہ آپ نے کہا جب ہمارا افسر ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے، پھر تو ہم نے قانون کے مطابق اس کا ٹرائل کر دیا۔ کہتا ہے اب کیا ہوگا، میں کہا آپ کا اور ہمارا آرمی ایکٹ ایک ہی ہے، آپ اس میں دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، جب سزا ہو جائے تو کیا ہوتی۔ صحیح بات، اب انڈیا وہاں چلا گیا تو اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری عدالتیں انڈیپینڈنٹ اور آزاد ہیں، بالکل صحیح، وہاں ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جسٹس صاحب کا، وقار سیٹھ صاحب کا وہ فیصلہ جس میں انہوں نے 70 لوگوں کو بری کیا تھا اور ملٹری کورٹوں کے فیصلوں کو سیٹ اسائڈ کیا تھا، وہ پیش کیا گیا کہ ہمارے ملک میں تو اس حد تک آزادہ انصاف ہے اور اس طرح کے دلیر اور آنیسٹ جج ہیں کہ وہ 70 ملٹری کورٹوں کے فیصلے انہوں نے ریورس کیے اور ان کو رہائی کا آرڈر دیا ہے۔ ہماری عدلیہ آزاد ہے، صحیح بات، یہ انہی کے منہ سے نکلا وہاں پر۔ بالکل، وہ لوگ جو کہتے تھے یہ اسٹیبل نہیں ہے ان کو نکالے جائے، کے فیصلے کے انہوں نے غالباً 200 کے قریب تھے جی جن کو انہوں نے خود پھر سپریم کورٹ میں اسٹے لے لیا، پھر انہوں نے وہاں خود پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ عزت دینے والے ہیں نا، خود ہی کہا جا کر یو ٹرن لیا کہ نہیں یہ تو بڑے کمپیوٹرین درین اور انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اور لیکن جب ان کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ میں تو خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس کے خلاف اپیل دائر کر کو سسپینڈ کرا دی، وہ آج بھی سسپینڈ ہے، حالانکہ یہ بھی کبھی نہیں ہوا۔ یہ قاضی فیضیسا نے 2 دن پہلے بھی اپنے اختلافی نوٹ میں ان کا حوالہ دیا۔ دیکھیں آپ نے کیسے ایک بندہ بری ہو کر اگر آ گیا ہے، صحیح بات، تو آپ اس کو پہلے تو رہا کریں نا، پھر کیس چلاتے رہیں۔ یہ تو آپ نہیں کر سکتے، ایکوٹ ہو گیا اتنے سالوں کے بعد اور اس کے بعد آپ اس کے فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں کر رہے، ان کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے اور اسٹے دیا ہوا ہے، اسی عدلیہ نے اسٹے دیا ہوا ہے، اسٹے دے کے غائب ہو گئے۔ وہ عظمت سعید صاحب تھے، جی بالکل، جو اگر یہ اس طرح کر کے آپ ججز لائیں گے، اس طرح کر کے آپ فیصلے کریں گے تو پھر آپ کی کیا تکریم ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑی اہم بات، عوام کو یہ تو پتہ چلنا چاہیے نا ہمارے ججز کر کیا رہے۔ بالکل صحیح، دیکھیں نا انڈیا کے اندر بھی ابھی ججمنٹس ان کی ہندی زبان میں آتی ہیں، صحیح بات، بلکہ انڈین گورنمنٹ نے الو کر دیا ہے ان کی جوڈیشری نے کہ تمام ججوں کی جو پروسیڈنگ ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، صحیح بات، اور آپ کسی نیٹ پہ جائیں اس کا کیس کا حوالہ دیں، آپ اس کی پروسیڈنگ گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اس کی باقاعدہ فیس بک، وہ اس پہ فیس بک پر بھی پروسیڈنگ آ رہی ہوتی ہے۔ صحیح، اور پاکستان میں بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پہلے جج تھے، جب ان کے خلاف یہ کیس چلا جو ریفرنس ان کے خلاف جیلی بنایا گیا، بالکل اس میں انہوں نے پہلا ریکویسٹ یہ کی کہ میرا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیا جائے اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ چلائی جائے اور پورے ملک کے ناظرین دیکھیں کہ میں نے کیا فراڈ کیا۔ بالکل صحیح، دیکھیں جو آدمی جج بننے سے پہلے جس کی لیگل فرم 2 کروڑ روپے انکم ٹیکس دے رہی تھی، صحیح بات ہے،
اور جج بننے سے پہلے انہوں نے اگر 2 فلیٹس اپنے بچوں کے لیے خریدے, وہ بچے کو وہاں کھلونے نہیں بیچ رہے تھے, ان کی بیٹی اور بیٹا وہ ہیں بیرسٹر ہیں, وہ وہاں پریکٹس کر رہے ہیں, ایک بیٹی ان کی وہاں پڑھا رہی ہے کسی جی جی, اور ان کی مسز بھی امپلائی تھی. صحیح بات. اور وہاں انہوں نے کہا کہ 1,20,000 سے زیادہ تو ان کو ہاؤس رینٹ ملتا تھا. صحیح بات ہے. اور اتنی انکم کے بعد جج بننے سے پہلے پراپرٹی خریدنا کون سا جرم ہے؟ لیکن جب وہ جج بن گئے تو جج بننے کے بعد ان کو بطور چیف جسٹس صاحب پشاور بلوچستان ہائی کورٹ پلاٹ الاٹ ہوا, جو انہیں لینے سے انکار کر دیا. پھر بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ میں جب وہ جج آئے, پھر ان کو پلاٹ الاٹ ہوئے, انہوں نے ڈیسیژن دے دیا. نہیں انہوں نے ڈیسیژن دیا, انہوں نے کہا ججز اور جنرلز دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو اینی پلاٹ. انہوں نے کہا ہمیں حکومت 15 لاکھ روپے تنخواہ لے رہی ہے, یار یہ پلاٹ تو حق ہے اس شخص کا جس کے پاس ٹھکانہ ہی نہیں ہے. صحیح. اور یہ ہماری عدلیہ میں سب سے پہلے جج تھے جسٹس جواد اس خواجہ, صحیح, جن کو جب پلاٹ آفر کیا گیا انہوں نے کہا کہ کوئی جج جو جج ہے اور پلاٹ لیتا ہے وہ ڈس آنیسٹ ہے, کیونکہ اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں پلاٹ شامل ہی ہیں. یہ فرسٹ برائب ہے وچ یو ریسیو فرام دی گورنمنٹ. بعد میں تو ہمارے مزید ججوں نے اپنے لیے بھی پلاٹ لے لیے اور اپنی بیویوں کو بھی پلاٹ لیے اور ایڈیشنل پلاٹ بھی لیے باقاعدہ. جوڈیشل کالونی جو ملازمین کی کالونیاں تھیں اس میں بھی لیے. پھر اطہر من اللہ صاحب ہیں, انہوں نے بھی ججمنٹ دے دی, انہوں نے کہا جی ججز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو اینی پلاٹ, انہوں نے بھی پلاٹ نہیں لیا. یا افریدی صاحب نے بھی ڈیسیژن دے دیا. پھر اپنا منصور شاہ صاحب نے بھی لکھ کر دے دیا کہ آئی ول ناٹ گیٹ اینی پلاٹ. تو یہ ہمارے پاس ان ایسے ججز کو یہ بٹھاتے نہیں ہیں. بالکل ایسے ججز کو بٹھائیں نا جن نے کوئی پلاٹ نہیں لیا ہوا, بالکل ایسے, اور وہ اس ججمنٹ پہ امپلیمنٹ کرائیں جو منصور. اب کہتے ہیں جی حکومت عدلیہ کے فیصلے نہیں پہلے بھائی عدلیہ تو اپنے فیصلے منوائے. صحیح بات. آپ نے فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا کہ نو جج اینڈ جنرل از اتھرائز اے پلاٹ, تو برائے مہربانی سپریم کورٹ کے ججز پلاٹ سرنڈر کریں. بالکل چھوڑ دیں, کہیں جی ہم نہیں لیتے, اتنے جو ہمیں مراحت مل رہی ہیں, اتنی پینشن ہمیں تاحیات ملنی ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے. بالکل صحیح. لیکن یہی وہ المیہ ہے. آپ دیکھیں شوکت عزیز صدیقی صاحب. صحیح بات. شوکت عزیز صدیقی صاحب پہ الزام یہ تھا کہ ان کو اسلام آباد میں جو سرکاری گھر ملا تھا کہ اس کی رینوویشن پہ انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کروایا. یہ کیس ان کے خلاف چلا. صحیح. جس میں انہوں نے یہ کہا آ کر کہ جناب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کیا مجھے ایک گھر الاٹ ہوا اور سی ڈی اے نے کہا جی یہ گھر آپ 1 مہینے بعد ٹیک اوور کریں گے, کیونکہ ہم نے یہ گھر کتنے عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا. اس میں ایک فیڈرل سیکرٹری تھے عزیز, جو پرویز مشرف صاحب کے سیکرٹری تھے, وہ رہتے تھے, ان کے بعد وہ گھر خالی رہا ہے. صحیح بات. تو ہم اس کی ریپیئر کرانا چاہتے. انہوں نے کہا کروا لیں. انہوں نے کہا جی اس کے بعد میں مہینہ 2 مہینے بلکہ 2 مہینے انتظار کیا, میں پھر گھر تیار ہوا, میں چلا گیا. یہ مجھے کوئی سی ڈی اے والے کوئی لیٹر دکھائیں جس میں میں نے لکھا ہو کہ اس گھر میں یہ آپ نے ریپیئر کرنی ہے. بالکل صحیح. یا میں نے کسی کو فون کر کے بتایا ہو کہ اس گھر میں میرے لیے یہ بنائیں. صحیح بات. یا اس کے اندر میں نے کوئی کمرہ بنوایا ہو. صحیح بات ہے. یا اس کے اندر میں نے کوئی الٹریشن کرائی ہو. انہوں نے خود ہی خرچہ کیا اور وہ سرکاری گھر تھا, سرکاری گھر ہے, اور ساتھ انہوں نے ایک اعتراض کیا, وہ بڑی اہم بات ہے. انہوں نے ایک ڈاکومنٹ پیش کیا کورٹ میں, ایک سی ایم لگائی, جس میں انہوں نے لکھا کہ ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب نے سپریم کورٹ کے فنڈ میں سے اپنے ذاتی گھر جو لاہور میں ہیں اس پہ کم از کم 20 لاکھ روپے خرچ کروایا ہے. صحیح. کہ جی ان پہ خرچ کرائے. انہوں نے کہا ذاتی گھر پہ, جس میں ریٹائرمنٹ کے بعد جا کر انہوں نے کہا جی یہ مجھے بتایا جائے کہ میرے گھر تو سرکاری تھا, سرکار نے خرچ کیا, جس کی میں ذمہ دار ہی نہیں ہوں, نہ جواب دہ ہوں, لیکن آپ یہ بتائیں کس قانون کے تحت آپ دونوں جج حضرات نے اپنے ذاتی گھروں پہ لاکھوں روپے خرچ کروا دیے جو کہ آپ کے لاہور میں تھے, سرکاری گھر نہیں تھے. یہ میری چیف انجینئر سے بات ہوئی کہ ہم یہ تو کشتی ہماری ہوتی ہے کہ ایک جج کا اگر گھر ہے لاہور میں, اس کی اگر کوئی ٹوٹی خراب ہو گئی تو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں, کوئی لائٹ خراب ہو گئی تو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں, لیکن اس کے اندر لاکھوں روپے کی رینوویشن کا قانون ہی نہیں ہے کہ ہم کر دیں. ہم نے ہاں سرکاری گھر جو یہاں پر ہے اس میں ہم کریں گے, وہ نہیں کر. انہوں نے وہ پیش کیا. بالکل صحیح. اور انہوں نے کہا جی یہ میری اپلیکیشن ہے, پہلے اس پہ ڈیسائیڈ کریں. تو میں کورٹ میں موجود تھا صدیقی صاحب کے ساتھ, تو آصف سعید کھوسہ صاحب ان کی طرف جھکے, ثاقب نثار صاحب کی طرف, اور کہا کہ یہ اپلیکیشن اس کی ڈسمس کر دو. انہوں نے کہا یور پیٹیشن از ڈسمسڈ. انہوں نے کہا جناب بالکل ڈسمس آپ نے کر دی ہے, بجا ہے, آپ کر سکتے ہیں, آپ اس کا ریٹن آرڈر مجھے دے دیں, میں آپ کے اس آرڈر کو چیلنج کروں گا. صحیح بات. جناب آج تک اس کا ریٹن آرڈر نہیں دیا گیا, اور پھر وہ کیس بھی نہیں لگا, ان کو اس کیس پہ گھر نہیں بھیجا گیا, وہ کیس پینڈ ہو گیا, کیونکہ ہمارے جج حضرات یہ بتانے پہ تیار نہیں ہیں کہ اپنے ذاتی گھروں کے اوپر وہ کتنا خرچہ کروا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اپنے ذاتی گھروں پہ بھائی آپ کی 15 لاکھ تنخواہ ہے, پھر بھی آپ اپنے ذاتی گھر پہ. اور یہاں ایک اور میں بات بتاتا چلوں
جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب جج مقرر ہوئے سپریم کورٹ کے تو پہلا ان کا مہینہ تھا، ان کا پے بل بنا، تو ظاہر ہے اس کے اندر ان کی پے دی ہوئی تھی. تو سپریم کورٹ کے جو متعلقہ برانچ کے لوگ ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا کہ سر اس کے اندر آپ جو آپ کا ذاتی گھر ہے نا کراچی میں، اچھا، یا تو اس کا آپ رینٹ ڈالیں یا اس کی مینٹیننس کا بھی بل ڈالیں، یہ ہمارے یہاں روایت ہے، ہم ان کو وہ بھی پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا میڈیکل الاؤنس بھی ڈالیں. ٹھیک ہے. کہ ہر جج کو اتنے، انہوں نے کہا دیکھو یار کس کو نہیں چاہیے. انہوں نے کہا سنیں میری بات، میڈیکل الاؤنس وہ بندہ لے، ہم اتنی بڑی تنخواہ لیتے ہیں جو بیمار ہو تو اس نے علاج کرانا ہو. انہوں نے کہا اگر خدا نہ خواستہ میں یا میری بیوی بیمار ہوئی تو جو بھی ہمارا ایکسپینڈیچر ہوگا وہ اسٹیٹ ہیز ٹو بیئر دی ایکسپینڈیچر. لیکن اب میں اور ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم آئی ول ناٹ کلیم اینی میڈیکل الاؤنس. صحیح. اور وہ میڈیکل الاؤنس نہیں لیا انہوں نے، منتھلی بیسس پہ انہوں نے نہیں لیا. دوسرا انہوں نے کہا جو میرا گھر ہے کراچی والا وہ میرا ذاتی گھر ہے. صحیح بات ہے. اسٹیٹ ہے شوڈ ناٹ بادر کہ اس کی رینوویشن پہ خرچہ کرے یا مجھے اس کا رینٹ دے. انہوں نے کہا قانوناً میں ایک ہی گھر کا رینٹ لے سکتا ہوں جو اس میں رہ سکتا ہوں، مجھے گھر جہاں ملا ہوں میں اس میں رہ رہا ہوں. انہوں نے نہیں لیا. انہوں نے کہا جی یہ بھی ایک روایت ہے. صحیح بات. کہ ججز کے گھر جو دوسرے شہروں میں ہے ان کو اس کا بھی کرایہ یا رینوویشن ملتا ہے. انہوں نے کہا دس از انلیگل، آئی ول ناٹ کلیم اٹ. سر یہ بھی ایک وجہ تھی ان کی، جس بندے نے اس آنیسٹی کے ساتھ، اور ان کی اپنی 2 ذاتی گاڑیاں. صحیح بات ہے. اور تیسری بڑی بات کہ پاکستان کے سپریم کورٹ وہ پیدل آتے اور پیدل جاتے ہیں. اور اگلی ایک اہم ترین بات جو میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو، یہ واحد جج ہیں جو سپریم کورٹ میں جب آ گئے تو انہوں نے اپنے تمام اثاثے اس کے اوپر شیئر کیے. ایگزیکٹلی. اور نیٹ پہ شیئر ہوئے ہیں، ویب سائٹ پہ موجود ہیں کہ یہ میرے اثاثے ہیں، ساتھ ڈیٹ دی ہوئی ہے، فلاں تاریخ کو میں نے. یہ تو ایک مہم منظم ان کے خلاف چلائی گئی کہ جناب انہوں نے حدیبیہ پیپر مل میں پیسے لے لیے. میں حدیبیہ پیپر مل کا کیس بھی بتا دیتا ہوں. حدیبیہ پیپر کیس جو آیا اس کے خلاف ایک اپیل دائر ہوئی. وہ سب سے پہلے ثاقب نثار صاحب نے کیس آصف سعید کھوسا کو مار کیا. آصف سعید کھوسا نے سننے سے انکار کر دیا، واپس بھیج دیا. پھر کوئی انہیں بینچ اور جج نہیں ملا. دوبارہ انہوں نے جوڈیشل آرڈر کے ذریعے پھر انہیں آصف سعید کھوسا کے بینچ میں بھیجا کہ یو آر دی سینئر موسٹ جج، پیونی جج ہیں، آپ ہی سنیں گے. ان نے پھر جوڈیشل آرڈر کے ذریعے جواب دیا کہ میں پاناما کیس میں بھی تھا، اس لیے مجھے کسی اور اس کیس میں نہ ڈالا جائے. تو پھر 3 رکنی بینچ کے پاس بھیجا گیا جس میں جسٹس مندوخیل بھی تھے، جس میں قاضی صاحب بھی تھے اور ایک اور جج بھی تھے. جی ہاں، ان تینوں ججوں نے اس کیس کو سنا. اور کیونکہ وہ ڈیسیژن جس میں نواز شریف پارٹی کی بریت ہو چکی تھی، اتنے سالوں کے بعد وہ کیس دائر کیا گیا، تو ایک قانون ہے لا آف لیمیٹیشن. آپ سپریم کورٹ میں 60 ڈیز کے بعد اپیل دائر نہیں کر سکتے. اگر آپ 60 ڈیز کے بعد اپیل دائر کریں گے تو جتنے دن کی ڈیٹیل ہے، ڈیلے ہے، اس ہر ایک دن کی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ فلاں دن میرا حادثہ ہوا، فلاں دن میں حاضر رہا، فلاں دن میں فلاں جگہ رہا. اور وہ اگر وہ کنونس ہو گئے تو پھر تو آپ کا کیس ایڈمٹ کریں گے. لیکن ایک نہیں ہے، سپریم کورٹ میں آپ جائیں وہاں سینکڑوں کیسز ہیں. جو میرا اپنا ذاتی کیس کی اپیل غالباً اسی بنیاد پہ کی گئی تھی جب وہ آئے تھے وہاں سے سعودی عرب میں، وہ ایگزائل میں. وہ انہوں نے کہا جی میں یہ جسٹیفیکیشن آپ دیں کہ میں اتنے سال باہر رہا، میں آ نہیں سکتا تھا، آیا میں پاکستان میں اور مجھے زبردستی جہاز پر چڑھا کر بھیج دیا گیا. اس پلی کو لے کے ناصر الملک صاحب نے الو کی، انہوں نے کہا یہ جسٹیفیکیشن ہے. اور اس میں انہوں نے ڈیسیژن دیا کہ کسی پر اگر یہ ایک اور ڈیسیژن قدغن کے علاوہ کسی پہ اگر الزام ہے، اسٹگما ہے، تو ٹو گیٹ دی اسٹگما ریمووڈ ہی کین کم ٹو دی کورٹ. لیکن یہ نہیں ہے کہ ریاست نے کیس کیا، وہ کیس ان کے خلاف ہو گیا، ریاست سال سوتی رہی. اب انہیں موقع ملا، انہیں کہا دوبارہ دائر، انہوں نے کہا جی یہ لیمیٹیشن ہے. پھر وہ پڑھنے والی ججمنٹ ہے حدیبیہ پیپر، بالکل صحیح. اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ جو نیب میں انہوں نے کہا جی پرویز مشرف صاحب نے نیب بنائی اور اس کا مقصد تھا ٹو ٹوسٹ دی آرم آف دی پالیٹیشینز. بالکل ایسے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود وہ اس لیے ناکام ہوئے کہ نیب کے اندر جو چیئرمین ہوتا ہے نیب کا، اس کا ٹینیور ہے 4 سال کی روایت ہے. لیکن پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو نیب کے چیئرمین لگائے گئے وہ بھی بیچارے اپنا ٹینیور پورا نہ کر سکے. ان کو جب کہا گیا کہ فلاں کیس میں یہ کرنا ہے تو انہوں نے کہا سر میں ریزائن دے دوں گا، یہ نہیں کروں گا. شاید عزیز صاحب جو تھے انہوں نے وہ سکنڈل پکڑا چینی کا، جس کے اندر ہمارے بڑے بڑے معززین جو آج اقتدار میں نظر آتے ہیں سب کے نام تھے. مشرف صاحب نے ان کو ساتھ ملا، انہیں بٹھایا کہ جی وہ میرے ساتھ مل چکے ہیں، آپ کیس کلوز کر دیں. انہوں نے ریزائن پیش کیا، انہوں نے کہا سر ریز مائی ریزگنیشن، میں کیس کلوز نہیں کروں گا. صحیح بات ہے. اسی طرح 2 اور چیئرمین تھے
دونوں پہ پریشر ڈالا گیا کسی کیس کے بارے میں. ان دونوں نے چیف کے پاس آیا, انہوں نے کہا سر, امجد صاحب نے بھی ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا بھائی وہ اس حد تک اس کے اندر میڈلنگ کر رہے تھے کہ کوئی بھی چیئرمین نیب اپنا ٹینیور نہیں پورا کر سکا, ان کو ریزائن کر کے جانا پڑا. اگر ان چیئرمینوں سے بھی یہ فیصلہ نہیں کرا سکے اور اس وقت اپیل بھی دائر نہیں کر سکے, کہ ان میں سے کوئی جرنیل اس پہ اپیل دائر کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے, کیا ہم نے دائر کرنی ہے. تو آج اتنے سالوں کے بعد آپ آ گئے, تو ان تینوں ججوں کا یونینیمس ڈیسیژن تھا کہ یہ ہوپلیسلی ٹائم بار ہے, اس کی سماعت ہو ہی نہیں سکتی اور یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. ان تینوں ججوں نے یونینیمسلی ڈسمس کیا اس کیس کو. لیکن میڈیا میں کمپین چلائی گئی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کہ فائز عیسیٰ صاحب کو پیسے دیے گئے, انہوں نے ان پیسوں سے فلیٹ خریدے. وہ فلیٹ انہوں نے 3 سال پہلے خرید لیے تھے, سپریم کورٹ میں آنے سے پہلے خریدے تھے. تو کیا نواز شریف پارٹی کو پتا تھا کہ ہمارا کیس جب سپریم کورٹ میں آئے گا یہ وہاں بیٹھے ہوں گے, آج ہم ان کو پیمنٹ کر کے فلیٹ لے کر دے دیں؟ یعنی کو بات کرنے کی پروپیگنڈا میں تو غائبل سے بھی آگے ہیں نا, ایسا پروپیگنڈا کریں گے. اور ہماری سادہ لوگ قوم جو آنکھیں بند کر کے سن رہی ہے کہ وہ جی انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا, اور اس طرح ان پہ کیس چلائے گئے. جیسے ڈی جی آئی اسپیار نے کہا کہ یہ کتنی اس سے بڑی مضحکہ خیز بات ہو نہیں سکتی کہ آرمی نے خود اپنے شہداء کی یادگاروں کی توہین. نہیں, وہ تو ویڈیوز موجود ہیں شہداء کی سارے شہروں میں, ہر جگہ پہ جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, جو نعرے لگائے جا رہے ہیں, جو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے. اور جس طرح سے ایم عالم کے اس جہاد کو دیکھیں نا, وہ جہاز لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے ویسے تو, صحیح بات, ویسے تو جھنڈا بھی کپڑا ہی ہوتا ہے نا, ایک ڈنڈے پہ لگا ہوتا ہے, صحیح بات ہے, لیکن فوج کٹ مرتی ہے اس جھنڈے کے اوپر. بالکل ایسے ہی. وجہ کیا, یہ نہیں ہوتا کہ وہ جی کہا جی کپڑا ہی تھا میں پھینک کر واپس آ گیا تھا, ایک نشان ہے. بالکل دیکھیں نا, وہ ایک لڑکے کی تصویر آئی ہوئی ہے ایک پی ٹی آئی کے ورکر کی, یا جو بھی وہ لڑکا ہے, ظاہر اس کو بھی انہوں نے پکڑ لیا ہوا ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بینر لگا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اوپر بھی ڈنڈے مار رہے ہیں. اس قوم کا, آپ دیکھیں نا, ایک مولوی ہے پشاور کا, پی ٹی آئی کا ہی جلسہ تھا, وہ باہر کا جلسہ نہیں تھا, کوئی نون والوں کا یا کوئی, جو وہاں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا مقام اس وقت پیغمبروں کے برابر ہے, اور اس کو باہر سے کسی نے نہیں مارا, ان کے اپنے ورکروں نے, ظاہر ان کے اندر بھی ایمان ہے, انہوں نے ادھر ہی پکڑ کے موقع پہ اسے مار دیا. وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایسے لوگ تیار کیے گئے, ان کو جیسے ایک بچے نے کھڑا ہو کر کہا کہ دنیا میں 2 ہی والدین ہیں, ایک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جناب وہ نیازی صاحب جن کا یہ بیٹا ہے عمران. اب ظاہر اس بچے, چھوٹا بچہ ہے, اب ان کے اصولی طور پہ ان کے والدین کو, اور وہاں خان صاحب کیا لگا رہے ہیں, صحیح بات, اور ان کے جتنے وہ چمادرو جو آج بھاگ گئے ہیں, جو کہتے ہیں ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ان سب کو حراست میں لینا چاہیے تھا اسی وقت. کہ آپ, یہ توہین رسالت ہے کہ آپ کی موجودگی میں ایک بندہ یہ بچہ کہہ رہا ہے, بچے کا کیا قصور ہے, بچے کی تربیت آپ نے ایسی کی. تو اس طریقے سے خان صاحب کو نجات دہندہ بنایا گیا. صحیح ہے. ان کو پھر, اب تو خیر فیکٹ سامنے آ چکے ہیں. باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بات کی تھی ثاقب نثار صاحب کو کہ سر ان کو آپ صادق اور امین کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیں, انہیں اگلے فیصلے میں ان کو کہہ دیا صادق امین ہے. یہ وہ صادق الامین ہے جس نے بنی گالا کا نقشہ جو جیلی پیش کیا, کمپیوٹر پہ نقشہ کہ یہ میرا نقشہ پروو ہے, جبکہ سی ڈی اے نے کہا کہ اس زمانے میں ہمارے پاس کمپیوٹر بھی نہیں تھا. صحیح بات, بجائے کہ کاروائی ہوتی, ثاقب نثار صاحب نے کہا جی آپ پیمنٹ جمع کرا دیں اور آپ کا گھر ہم نے ریگولرائز کر دیا. آپ دیکھیں اس ملک میں عام آدمی جو محنت کش ہے, بیرونی ملک رہ رہا ہے, اسی دوران گرائے گئے تسلا ٹاور, نہیں پورے اسلام آباد میں بلڈنگ گرائی گئی, پورے ملک میں گرائی گئی, پورے ملک میں کاروائی ہوئی کہ جو بلڈنگ نقشے کے مطابق نہیں ہے گرا دی جائے. اس سے چھوڑیں, یہ تسلا ٹاور گرایا گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب تھے, وہ اس میں بھی بینچ میں موجود تھے جس نے کہا ٹسلا ٹاور گرا دے. جی بالکل. اور اس بینچ میں موجود تھے حیات, جو حیات ٹاور ہے, ٹوین ٹاور جس کو کہتے ہیں, جس کے اس کے اندر بھی ناصر الملک صاحب کا بھی فلیٹ ہے, اس کے اندر عمران خان صاحب کا بھی فلیٹ ہے. یہ ون کانسٹیٹیوشن. جی ہاں, اس کے بارے میں ترمینالہ صاحب نے بھی حکم دیا کہ وہ بلڈنگ گرائی جائے غیر قانونی طور پہ, آپ نے امینٹی پلاٹ میں بنائی ہے. آخری دن 4 گھنٹوں میں اس کو ریگولرائز کے, جی پیسے دے دیں اور ریگولرائز کریں. اگر جس ملک کے اندر, میں یہاں کے بعد حدیث سنانا چاہتا ہوں, جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ تشریف لائے, مکہ فتح ہو چکا تھا, اور اس دوران ایک خاتون وہاں لائی گئی جس پہ الزام تھا کہ اس نے کوئی چوری کی ہے. صحیح. وہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی, قریش کے بڑے اہم خاندان سے تھی. جی بالکل. تو ظاہر ہے حکم دیا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. صحیح بات ہے. تو وہ جو مکہ کے سردار تھے, انہوں نے کہا یہ ہماری بڑی توہین ہے کہ ہماری خاتون پہ کوئی ایسا حد لگے, تو انہوں نے کہا سفارش کروا لیتے ہیں. تو کوئی صحابی تیار نہیں, وہ جانتے تھے کہ اس معاملے میں حضور علیہ السلام کے پاس سفارش کی نہیں جا سکتی. لیکن ایک نوعمر لڑکے تھے, حضرت زید بن کے بیٹے حضرت اسامہ. صحیح. حضرت اسامہ کے ساتھ حضور کو محبت تھی
کیونکہ آپ نے حضرت زید کو بھی اپنا بیٹا بنایا تھا، وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے تھے. صحیح. اور جب فتح مکہ کے لیے آپ شہر میں داخل ہوئے، جب آپ مکہ سے نکلے تھے حضرت زید آپ کے ساتھ سوار تھے. جب آپ مکہ میں فاتح کے طور پر آئے تو آج زید شہید ہو چکے تھے موتا میں. تو آپ نے اب ان کی جگہ ان کے بیٹے کو بلایا. آپ بڑا خیال کرنے والے تھے کہ آج تیرا باپ ہوتا تو میرے ساتھ بیٹھا ہوتا. بالکل صحیح. تو مکہ والوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا حضور اس کی بڑے اکرام کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے آئے ہیں. کسی اپنے خانوادے کے کسی بندے کو آپ نے نہیں بٹھایا. صحیح بات. حضرت اسامہ کو بٹھایا. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری سفارش کر دیجیے. حضرت اسامہ ابھی لڑکے تھے، ان کو ان پیچیدگیوں کا علم نہیں تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا جی کچھ سرداران یہ چاہتے ہیں کہ اس سزا معاف کر دی جائے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے ایک جملہ فرمایا، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ گزشتہ قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ جب ان کے چھوٹے جرم کرتے تھے ان کو سزا دی جاتی تھی، اور جب ان کے بڑے جرم کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. آج یہ چیز عام ہے ہمارے ملک میں. صحیح بات ہے. چاہے وہ موجودہ حکمران جماعت ہو. خان صاحب بڑا تواتر کے ساتھ اس کو کوٹ، خان صاحب اس کو کوٹ کرتے تھے. خان صاحب نے خود کتنے این آر او دیے. جی بالکل. پرویز مشرف صاحب نے کتنے این آر او دیے. بالکل. موجودہ حکومت کتنے این آر او دے رہی ہے. صحیح بات. اور وہ جو انہوں نے نیب لا امینڈ کی اس کے سب سے پہلا بینیفیشری بھی خان صاحب نے درخواست دی کہ مجھے بھی اس کے تحت رعایت دی جائے. بالکل ایسے. تو یہ جو اپنے تباہی والی تمام، اور اگر وہ نہ ہوتی امینڈمنٹ تو 90 دن تک تو خان صاحب اندر ہوتے. بالکل کچھ نہیں تھا. تو بات سنیں، جب ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی موجودہ حکمران تو بڑے آئیڈیل ہیں، وہ اوپر سے اترے ہوئے ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے بھی ہے، وہ بھی دیکھیں کہ ان کے ساتھ کل کیا ہوگا. صحیح بات. جو آج وہ کر رہے ہیں کل وہ اس کو کاٹیں گے. یہ لا آف نیچر ہے. اگر آپ اس طرح احتساب کر رہے ہیں تو یہ احتساب آپ کو لے جائے گا، آپ بچیں گے نہیں. بھائی آپ لوگوں سے، اور میری عدلیہ کے ججز سے بھی درخواست ہے کہ آپ جب فیصلہ کرتے ہیں، کیا کوئی آدمی گرفتار ہو کے آ جائے. بالکل. چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ 1500 کے قریب لوگ پشاور میں انٹرن سینٹر کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں. جی ہاں. جن کے بارے میں آرڈر دیا گیا کہ جب فاٹا ریگولیشن ختم ہو گیا، یہ فاٹا ریگولیشن بھی زرداری صاحب نے جاری کیا تھا 2012 میں. صحیح بات. اور جس کے تحت لوگوں کو بند کیا گیا بغیر چارج شیٹ کے. صحیح بات. وہ آج تک 10 سالوں سے لوگ بند ہیں. جی ہاں. ایف آر سی وہ دیکھیں فاٹا ختم ہو گیا تو وقار شیخ صاحب نے اس لا کو غیر قانونی قرار دیا. تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس لا کو پورے صوبے پہ نافذ کر دیا کہ صوبے کا کسی بندے کو اٹھایا جا سکتا ہے. پھر وہ کیس سپریم کورٹ میں آیا، 5 رکنی بینچ بنا، میں بھی اس میں اپیئر ہوا. کھوسا صاحب ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کورٹ میں فرمایا، انہوں نے کہا میں اس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا. فیصلہ کیے بغیر چلے گئے. اس کی بھی میں نے پٹیشن دائر کی چند مہینے پہلے. آج تک اپنا بندیال صاحب نے اس پہ ایک ہیئرنگ بھی نہیں رکھی. ایک بندے کی اریسٹ پہ ان کو بڑی تکلیف تھی. اچھی بات ہے، انہوں نے ایک بندے کی تکلیف کو محسوس کیا، اس کو طلب کر لیا. لیکن یہ جو 1000 سے زیادہ بند پڑے ہوئے ہیں جس کے بارے میں ڈیسیژن آ چکا ہے، اس کی سماعت تو کریں. کوئی اپلیکیشن یا پٹیشن یہ ہوتی ہے کہ رات کو دائر ہوتی ہے، صبح لگ جاتی ہے. نہیں، اس کی آج تک سماعت ہی نہیں ہوئی. جی فاٹا ریگولیشن والے کیس لوگ 1000 سے زیادہ لوگ بند ہیں، اس کی آج تک سماعت نہیں ہوئی. ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ سماعت تو کریں. عدلیہ کا کیا کام ہے. اور آج بھی، اور دیکھیں وہ لا بنایا زرداری صاحب نے، ان کے سائن ہے اس کے اوپر، اسد زرداری صاحب. کھوسا صاحب بھی ان کے ساتھ گورنر تھے. اعتزاز احسن صاحب بڑے قابل احترام ہیں، سینیٹر تھے. ان دونوں نے آج تک ہیومن رائٹ کے اوپر اس کے لیے آواز ہی نہیں اٹھائی. صحیح بات ہے. کسی جگہ یہ نہیں تشریف لے گئے. اپنی پارٹی کی کسی میٹنگ میں انہوں نے نہیں کہا کہ یار یہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں، کیا ہم قانون بنا رہے ہیں. تو آج یہ ہیومن رائٹ چیمپئن وہاں پہنچے ہوئے. بھائی آپ اپنا کنڈکٹ تو بتائیے. سردار طارق مسعود نے کہا ہے یہی بات کہ آپ کو اس وقت جو ہے نا پہلے تو خیال نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے نا جی، کہ آج تک جتنے لوگ ٹانگے گئے ہیں، کتنے لوگ 1952 سے لے کے آج تک ٹانگ دیے. آج آپ راتوں رات پٹیشن دائر ہوئی. خان صاحب کی پٹیشن نمبر 1 تھی. جی جی. 3 اور آئیں تو ابھی انہوں نے لسٹ کے اندر یہ اپنا فائز صاحب نے اس پر بھی اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی یہ پہلے نمبر 1 تھی، اب آخر والی کو آپ اوپر لے آئیں اور اوپر والی کو نیچے لے آئیں. صحیح بات ہے. بالکل صحیح. جسٹس جواد خواجہ صاحب کی ایک جینوئن ایفرٹ ہے. وہ شروع سے ایک بڑے آپ کہہ لیں ایک سٹانس ہے اور بڑے باضمیر جج ہیں. اور پاکستان کے میں کہتا ہوں ہی واز دی کانشس آف جوڈیشری. صحیح بات. یہ وہ جج ہیں جب چودھری افتخار صاحب کو حراست میں لیا گیا نا، جی جی جی، تو سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ بیکم دی پارٹ آف جوڈیشری آف دیٹ کنٹری جہاں چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ لیا جائے، اور ریزائن دے کے گھر چلے گئے. یہ تو بعد میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اس نے ان کا اتنا وزڈم ہے، ان کا اتنا کیلیبر ہے، ان کو سپریم کورٹ میں لایا گیا. اللہ نے ان کو نوازا، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی. ہمیں ان کا بڑا احترام ہے.
اور انتہائی قابل احترام ہے. ان کا فیصلہ بھی میں صرف ایک کم از کم سپریم کورٹ کے ان کے فیصلے کو تو عزت بخشے. انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے سارے فیصلے اردو میں ہونے چاہیے, تمام عدالتیں اردو میں فیصلے لکھیں تاکہ عوام کو پتہ چلے جج کیا کر رہے ہیں. قاضی صاحب بہت حد تک اپنے نوٹ بھی اردو میں لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں, لیکن آج تک سپریم کورٹ نے اپنے اس عظیم فیصلے پر عمل درآمد ہی نہیں کرا ہے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. سر آپ کی باتیں تو ماشاءاللہ ایسی ہیں کہ یقین کریں کہ سارا دن جو ہے نا سنتے رہیں اور مزہ آتا رہے, اور بغیر ایک سیکنڈ کی بھی بوریت نہیں ہوتی. بس وہ ٹائم کچھ لمیٹڈ ہوتا ہے, تو ہم آپ سے بہت بہت شکریہ, بہت نوازش سر. خداوند کریم آپ کو خوش رکھے, صحت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ. بڑی نوازش جناب, بد دعاؤں کی درخواست ہے جی. اللہ استقامت اور عافیت نصیب فرمائے اور خاتمہ ایمان پر کرے. ابھی ہم تو زندگی کے